نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ہر نعمت ہر انسان کو عطا نہیں کی، بلکہ اس نے فرق رکھا ہے، اور یہ فرق بھی اس کی صفت تخلیق کا کمال ہے۔ کسی کو اس نے صحت و تندرستی قابل رشک عطا فرمائی تو کسی کو علم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا، کسی کو مال و دولت کم دی تو کسی کو زیادہ دی، کسی کو بولنے کی صلاحیت غیر معمولی عطا کی تو کسی کو ہنر میں بے مثال بنایا، کسی کو اولاد جیسے عظیم نعمت سے نوازا تو کسی کو نہیں۔ یہ سب اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ بھائیو، آپ حضرات کو پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر اولاد کی محبت، اولاد کی طلب و خواہش رکھ دی ہے، اس لیے کہ زندگی کا سارا مزہ اور زندگی کی ساری رونق اولاد ہی کے ہونے سے ہوتی ہے۔ یہ اولاد ہی ہے جن کے حصول کے لیے انسان شادی بیاہ کرتا ہے، گھر بساتا ہے اور سامان زندگی حاصل کرتا ہے۔ لیکن اس اولاد کے حصول میں بھی انسان بالکل بے اختیار ہے، نیز اسے اولاد میں کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے، لڑکا چاہیے یا لڑکی، بیٹا چاہیے یا بیٹی، اس بات میں بھی انسان بالکل بے بس ہوتا ہے۔ یہ مکمل اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ وہ چاہے تو کسی کو صرف بیٹے عطا کرتا ہے، اور وہ چاہے تو کسی کو فقط بیٹیوں سے نوازتا ہے، اور وہ چاہے تو کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی دیتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو کسی کو بالکل اولاد نہ دے، نہ ہی بیٹیاں اور نہ ہی بیٹے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں خود ارشاد فرماتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی حکومت، آسمان و زمین کی پوری بادشاہت اور اس کے تمام اختیارات اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہے بیٹیاں دے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہے بیٹے دے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں سے نوازتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بناتا ہے، بے اولاد رکھتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اولاد کا ملنا اور نہ ملنا، یا صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ملنا اور کوئی بھی بیٹا نہ ملنا، یا صرف بیٹے ہی بیٹے ملنا اور کوئی بھی بیٹی نہ ہونا، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملنا، یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انسان تو بس تقدیر، اللہ کے فیصلے اور اللہ کی مشیت و مرضی کے تابع ہے۔ اسے تو بہرحال اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، اور چاہے لڑکا ملے چاہے لڑکی ملے، اس موقع پر کسی بھی طرح کی کوئی شکایت، نفرت، ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار اس کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ لڑکا ہونا یا لڑکی ہونا یہ خالص اللہ کا کام ہے، اور اللہ کا کوئی بھی کام حکمت و مصلحت اور فائدے سے خالی نہیں ہوتا ہے۔
بسا اوقات انسان اپنی ناقص عقل اور کم علمی کی بنیاد پر یہ سمجھ لیتا ہے کہ فلاں چیز اور فلاں کام ہونے میں ہی میرا نقصان ہے، میرے لیے شر ہے، لیکن اللہ کے علم و فیصلے میں اسی چیز اور اسی کام کے ہونے میں اس کے لیے خیر و بلائی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، اللہ کی کوئی حکمت و مصلحت ہوتی ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ اور ایسا بھی بارہا ہوتا ہے کہ انسان اپنی کم علمی کی بنیاد پر یہ سمجھ لیتا ہے کہ فلاں چیز اور فلاں کام کے ہونے میں ہی میرے لیے خیر و بلائی ہے، اچھائی اور بہتری ہے، میرا فائدہ ہے، حالانکہ اللہ کے فیصلے میں، تقدیر میں اسی چیز اور اسی کام کے ہونے میں اس کے لیے شر ہوتا ہے، اس کے لیے نقصان اور گھاٹا ہوتا ہے، اس کے لیے برائی ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ ہاں، ایسا بہت بار ہوتا ہے کہ انسان اپنی ناقص عقل اور کم علمی کی بنیاد پر اپنے گھر میں بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر بیٹا ہو، لڑکا ہو تو اچھا ہے، بڑھاپے میں کام آئے گا، مجھے کما کر کھلائے گا، برے حالات میں میرا ساتھ دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر لڑکی ہوگی تو میرے کیا کام آ سکتی ہے؟ نہ بڑھاپے میں کام آ سکتی ہے، نہ کما کر کھلا سکتی ہے، نہ ہی برے حالات میں اس کا ساتھ مل سکتا ہے، اور وہ تو شادی کر کے سسرال چلی جائے گی، میں اکیلا پڑ جاؤں گا۔ یہ سوچ کر انسان قطعی طور پر اللہ سے لڑکے کی امید لگائے بیٹھتا ہے، اللہ سے قطعی طور پر بیٹے کی آس باندھ لیتا ہے، لیکن یہ تو انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے جس کی بنیاد کم علمی اور ناقص عقل پر ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، اللہ کی پلاننگ کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم و فیصلے میں اس انسان کے لیے لڑکی کی پیدائش میں فائدہ ہوتا ہے، بیٹی کی ولادت میں اچھائی اور بہتری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سورہ نساء میں فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ خَيْرًا كَثِيرًا۔ سو اگر تم کسی چیز کو ناپسند کرو، کسی چیز سے نفرت کرو، لیکن بسا ممکن ہے کہ تم تو اپنی کم علمی اور ناقص عقل کی بنیاد پر کسی چیز کو ناپسند سمجھو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں کے اندر ہی تمہارے لیے خیر کثیر اور بہت ساری بھلائی مقدر فرما دے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرچہ عورتوں کے سلسلے میں لیکن ایک دوسرے پس منظر میں بیان فرمائی ہے، لیکن حافظ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَكَذَا الْبَنَاتُ، یہی معاملہ لڑکیوں کی ولادت اور پیدائش کے سلسلے میں بھی صادق آتا ہے، یہی بات لاگو پڑتی ہے کہ انسان لڑکی کی پیدائش کو ناپسند سمجھے، لیکن بسا ممکن ہے کہ انسان کسی چیز کو ناپسند سمجھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکیوں کی ولادت میں ہی، لڑکی کی پیدائش میں اس انسان کے لیے خیر کثیر اور بہت ساری بھلائی مقدر فرمائی ہو۔ یہ ممکن ہے، اور صرف امکان ہی نہیں بلکہ تجربہ اور مشاہدہ بھی ہے کہ بعض مرتبہ لڑکیاں، بیٹیاں ماں باپ کی خدمت میں، والدین کی ضروریات پوری کرنے میں، والدین کی ناموری، شہرت اور نام بڑھانے میں وہ کردار ادا کرتی ہے جو ایک لڑکا، ایک بیٹا ادا نہیں کر سکتا۔ آپ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کا مطالعہ کیجئے، اس میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ اللہ کی نیک صالحہ عفیفہ بندی حضرت مریم کی والدہ کو بیت المقدس کی خدمت میں وقف کرنے کے لیے اللہ سے حالت حمل میں لڑکے کی، بیٹے کی شدید آرزو اور امید تھی، لیکن جب بچہ جنا، ولادت ہوئی تو کیا ملا؟ بیٹی ہوئی۔ حضرت مریم کی والدہ نے اللہ سے کہا ربی انی وضعتها انثى، اے میرے پروردگار میں نے تو لڑکی کو جنم دیا، مطلب یہ کہ مجھے تو آپ سے بیٹے کی امید تھی، لڑکے کی آس تھی، اور اسی اعتبار سے میں نے منت بھی مان رکھی تھی،
لیکن یہ تو خلاف توقع لڑکی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو صاف پتا ہے کہ اس نے کیا جنا، کس کو جنم دیا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، لڑکا لڑکی کی طرح نہ ہوتا، یعنی جس لڑکے کی تم اللہ سے امید لگائے بیٹھی تھی، جس بیٹے کی تمہیں اللہ سے آس اور امید تھی، وہ لڑکا اگر تمہیں مل بھی جاتا تو وہ خیر و بھلائی اور ناموری اور شہرت میں وہ مقام حاصل نہ کرتا جو مقام اللہ تبارک و تعالی پیدا ہونے والی تمہاری اس بچی کو عطا کرنے والے ہیں۔ پھر دنیا جہاں نے دیکھا کہ پیدا ہونے والی اس بچی کا نام سمیتھا مریم، مریم رکھا گیا، اور اسی مریم کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ جیسے جلیل القدر اور عظیم الشان پیغمبر عطا فرمائے، اور ان کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی والدہ مریم اور مریم کی والدہ حضرت عیسیٰ کی نانی کا نام رہتی دنیا تک روشن کر دیا۔ سمجھانا یہی مقصود ہے کہ انسان کی عقل بھی ناقص ہے اور انسان کا علم بھی محدود اور ادھورا ہے۔ انسان اپنی اس ناقص عقل اور کم علمی کی بنیاد پر اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا کہ اس کے لیے لڑکی کی پیدائش میں خیر و بھلائی ہے یا لڑکے کی پیدائش میں، لہذا اسے تو بہرحال چاہے لڑکے کی پیدائش ہو چاہے لڑکی کی پیدائش ہو، اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہ کر اللہ کی طرف سے عطا شدہ اولاد جیسی عظیم الشان نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ بزرگوں، لڑکی کی پیدائش پر ناراض ہونا یہ جاہلانہ عادت ہے۔ زمانے جاہلیت میں جب کسی کے گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوتی تو گھر والے ناراض ہو جاتے اور لڑکی کی پیدائش پر عار محسوس کرتے اور لوگوں سے چھپتے پھرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جاہلیت کی اس رسم کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، جب ان میں سے کسی کو لڑکی پیدا ہونے کی خبر سنائی جاتی ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو لڑکی کی پیدائش پر مارے رنج و غم کے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور اس خبر کے ملنے کے بعد، لڑکی کی پیدائش کی خبر ملنے کے بعد لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اپنا منہ لوگوں کو دکھانے کے قابل نہ سمجھتے ہوئے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اور یہ سوچتا رہتا ہے اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ، کہ کیا میں اس لڑکی کو باقی رکھوں، زندہ رکھوں اور خود ذلت کی زندگی جیتا رہوں، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس لڑکی کو ابھی ہی زندہ درگور کر دوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ زمانے جاہلیت میں جب لڑکی کی پیدائش ہوتی تو لوگ ان دو کاموں میں سے کوئی ایک کام کرتے تھے، ام یدسہ فی التراب، یا تو اسی وقت اس لڑکی کو قبر میں دفن کر دیتے، زندہ درگور کر دیتے، مٹی میں دبا کر ختم کر دیتے، ایمسکہ علی ہون، یا اگر اتنی ہمت نہ ہوتی تو اس کو باقی رکھتے، زندہ چھوڑتے، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہوئے لوگوں کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہ سمجھتے اور لوگوں سے اپنا منہ چھپاتے پھرتے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے تشریف لا کر جاہلیت کی اس ظالمانہ، جاہلانہ، گناؤنی رسم کو ختم کیا، اور گھر میں لڑکی کی پیدائش اور لڑکیوں کی پرورش اور کفالت کرنے کے وہ فضائل اور اجر و ثواب سنائے جنہیں سننے کے بعد لوگ لڑکیوں کی پیدائش کی آرزو کرنے لگے اور لڑکی کی پیدائش پر فخر کرنے لگے، خوشیاں منانے لگے۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو اس سلسلے میں یہ بیان فرمائی کہ دو لڑکیوں کے سرپرست کو کل قیامت کے دن جنت میں میری رفاقت نصیب ہوگی، میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا وضم اصبعیہ، کہ جس کسی بھی سرپرست نے دو لڑکیوں کی کفالت و پرورش کر لی تو کل قیامت کے دن وہ اور میں جنت میں اس طرح ساتھ آئیں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔
یہ فرماتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو یوں ملایا اور یوں اشارہ کیا، مطلب یہ کہ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی خالی جگہ اور کوئی دوسری چیز حائل نہیں ہے، کل قیامت کے دن میرے اور اس سرپرست کے درمیان کوئی دوسری چیز حائل نہیں ہوگی۔ امام بخاری اور امام مسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل فرمائی ہے، جس میں انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون اپنی دو بیٹیوں کو لے کر میرے پاس آئی، غریب تھی اور تینوں بھوکی تھی، میرے پاس کھانے کو کچھ مانگا، لیکن میرے پاس بھی سوائے چند کھجوروں کے کوئی اور چیز نہیں تھی جو میں اس کو دیتی۔ میں نے اس خاتون کو 3 کھجوریں دی، ایک کھجور اپنے پاس رکھی اور 2 کھجوریں اپنی 2 بیٹیوں میں تقسیم کر دی، لیکن جو ہی اس خاتون نے اپنی کھجور کھانے کو چاہی، 2 بیٹیوں نے وہ کھجور بھی اپنی ماں کے پاس مانگ لی۔ اس خاتون نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور 2 بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیے، بانٹ دیے اور خود کچھ نہ کھایا۔ پھر وہ عورت میرے پاس سے اٹھ چلی گئی۔ اس خاتون کے جاتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما ہوئے، تو اللہ کے رسول کو میں نے اس خاتون کا حال اور اس کا یہ واقعہ سنایا، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنت او آتقها بها من النار، کہ اس عورت نے ان بیٹیوں کی وجہ سے اپنے لیے جنت پکی کر لی، اللہ نے اس عورت کے لیے جنت ان بیٹیوں کی وجہ سے لکھ دی، یا فرمایا ان بیٹیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس خاتون کو جہنم کے آگ سے آزاد کر دیا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے من ابتلی من هذه البنات فاحسن الیہن کن لہ حجابا من النار، کہ جو والدین بھی ان بیٹیوں کو لے کر آزمائش میں مبتلا کیے گئے لیکن والدین ان لڑکیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہے، تو یہی لڑکیاں کل قیامت کے دن والدین کے لیے جہنم کے آگ سے حجاب بنے گی، پردہ بن جائے گی، والدین کو جہنم میں جانے نہیں دے گی۔ اور ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے ماں باپ کو یہ بشارت اور خوشخبری سنائی کہ یہ لڑکیاں کل قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کن لہ 3 بنات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کی 3 بیٹیاں ہو فصبر علی ضرائہن ولاوائہن، اور یہ والدین ان لڑکیوں کی پرورش میں پیش آنے والی مشقتوں تکلیفوں پر صبر کرتے رہے، ان کی مشقتوں اور خوشیوں پر صبر کرتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادخلہ اللہ بفضلہ ایاہن الجنت، اللہ تبارک و تعالی ان لڑکیوں پر شفقت کرنے کی وجہ سے لڑکیوں کے والدین کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ 3 لڑکیوں پر حضور نے یہ بشارت سنائی تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، فقال رجل یا رسول اللہ واثنین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 3 نہیں صرف 2 ہی بیٹیاں ہیں تو؟ قال واثنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی 3 نہیں صرف 2 بیٹیاں ہیں لیکن 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کر لے گا، کفالت کر لے گا، اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ اس آدمی نے آگے کہا قال وواحدتن، اگر کسی کی 3 نہیں 2 نہیں صرف 1 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے بھائی جا، اگر 1 لڑکی ہے 1 بیٹی ہے لیکن اچھی تربیت کی، اچھی پرورش کی، اللہ تبارک و تعالی اس 1 بیٹی کی اچھی تربیت اور پرورش کے نتیجے میں اس باپ کو، اس ماں کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ یہ اتنے ہی فضائل نہیں، بہت سارے فضائل ہیں، وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کرنے کے، گھر میں بیٹیوں کی ولادت پر بہت سارے فضائل اور اجر و ثواب بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو اس موقع پر کسی بھی طرح کی کوئی نفرت، ناراضگی، ناپسندیدگی
بلکہ گھٹن کا احساس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات اس موقع پر دل میں آتی ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ اس کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں تھیں اور کوئی بھی بیٹا زندہ نہیں بچا تھا۔ یہ بات سوچنی چاہیے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے گھر میں جب بھی بیٹی کی لڑکی کی ولادت ہوتی، وہ فرماتے الانبیاء کانوا آباء بنات، کہ اللہ کے اکثر انبیاء بیٹیوں کے باپ تھے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی یہی بات کہہ کر تسلی اور اطمینان دلاتے تھے۔ چنانچہ ایک شاگرد تھے یعقوب ابن بہتان، وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اس طرح 7 لڑکیاں ہوئی، بیٹیاں ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی محسوس جس کے گھر میں اتنی بیٹیاں ہو، لڑکیاں ہو، ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا احساس تو ایسا ہوتا ہی ہے کہ میرا کوئی بھی لڑکا نہیں ہے۔ وہ امام احمد کے پاس جب بھی کوئی بیٹی پیدا ہوتی، ان کی خدمت میں جاتے اور ان کو اطلاع دیتے کہ میرے گھر میں لڑکی کی ولادت ہوئی، تو امام احمد ان کو تسلی دیتے ہوئے یہی کہتے الانبیاء کانوا آباء بنات، کہ اللہ کے اکثر انبیاء بیٹیوں اور لڑکیوں کے باپ ہوئے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میرے دل کو تسلی ہو جاتی، اطمینان ہو جاتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کی پیدائش پر فضائل سنائے ہیں، اس لیے لڑکی کی پیدائش کے اوپر گھٹن کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ باتیں سن کر اگر کسی کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ کیا لڑکے کی آرزو رکھنا ٹھیک نہیں ہے، جائز ہے، بہت سی مرتبہ انسان کو کسی ضرورت کی وجہ سے بیٹا چاہیے ہوتا ہے، تو بیٹے کے آرزو رکھنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، کوئی نامناسب کام نہیں ہے، یہ بھی مباح اور جائز ہے۔ اس پورے بیان سے بتلانا یہی مقصود ہے کہ آپ کو لڑکے کی امید تھی، لیکن خلاف امید اللہ نے آپ کو بیٹی عطا کی، تو اب اس موقع پر آپ کے دل میں گھٹن کا احساس نہیں آنا چاہیے، آپ کے دل میں کسی طرح کی کوئی شکایت اور ناراضگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے اس فیصلے پر یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، اللہ کی مصلحت ہوگی، میرے لیے کوئی فائدہ ہوگا، اس لیے اللہ نے مجھے یہ بیٹی عطا فرمائی ہے۔ اللہ ان کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔